السلام علیکم جی، آڈیو کے حوالے سے بات کرنی تھی۔ جو بشرا بیگم مانیکا خان جو ہیں موجودہ، ان کی جو آئی ہے آڈیو آئی ہے، اس کے اوپر مختلف لوگ مختلف بتا رہے ہیں۔ بہت زیادہ لوگوں کا رائے یہ ہے کہ وہ لوگ جو ان کو جن لوگوں نے ان کو انسٹال کیا، اب وہ چابی ٹائٹ کر رہے ہیں۔ شاید یہ ایک وجہ ہے کہ وہ یہ قابو سے باہر ہو رہے ہیں، تو اب ان کو مزید ویک کریں گے، مزید ان کو پولیٹیسائز کریں گے اور ان کو ایسی مار لگائیں گے کہ یہ خود جو نا چھپتے پھریں گے یا پولیٹیکلی ویک کریں گے، اس لیے کہ یہ اپنے ہی راگنی گا رہے ہیں، یہ کہنے پر نہیں چل رہے۔ ایک رائے یہ ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ کوئی تھرڈ فورس ہے کہ جن کے پاس یہ طاقت آ چکی ہوئی ہے اور ان کے پاس کافی مواد ہے جو کہ اب وہ یوز کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک رائے یہ بھی ہے کہ جو بیان کرتی ہے کہ پی ٹی آئی توجہ ہٹا رہی ہے اس سے اور یہ انہوں نے خود سے لیک کی ہے۔ تو یہ تینوں رائے ہیں، لیکن اس میں زیادہ جو باتیں ہیں وہ یہی جا رہی ہیں کہ شاید جو لانے والے ہیں وہ ناراض ہیں اور وہ بات کو سمجھاتے ہیں کہ اس وقت چپ کر کے بیٹھ جاؤ، بےعزتی سہ لو۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہیں عزت دار، تو اور ہماری عزت کا دار و مدار صرف اس چیز پر ہے کہ ہم دوسرے کو بے عزت کرتے ہیں، ہم گیپ ہی نہ دیں۔ تو یہ ان کی اسٹریٹجی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ بھی ان کا کہنا ہے، پی ٹی آئی میں عمران خان اور کچھ دیگر لوگ جو پی ٹی آئی سے اب ہٹ نہیں سکتے، کہ اگر ہم خاموش ہوئے نا تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اور بہت ان کی بات میں وزن ہے، لاجک ہے۔ اچھا، ایک اور بات یہ ہے کہ اس آڈیو کے بعد جتنے اگر آپ لائر سے بات کریں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ گھریلو خاتون نہیں رہیں کہ جس کو جو کورٹ سے نا پردہ ڈیمانڈ کر لیتی ہے کہ نہیں، میں کسی قسم کی جرام میں اور میں تو سادی ہوں، تو میں نہیں آؤں گی۔ اور اس کا وکیل جا کے لڑ پڑتا ہے کہ وہ تو بالکل سادی ہے۔ اس آڈیو کے بعد ان کو ہر کورٹ کو فیس کرنا ہوگا، خود جرا کو فیس کرنا ہوگا۔ وکیل ایک حد تک ہی ان کو پروٹیکشن دے سکے گا۔ یہ اس کی ایک وجہ اس کی ایک خصوصیت ہے اس آڈیو کی۔ اب اس کے آگے کہ پی ٹی آئی کیا چاہ رہی ہے اس وقت میں، وہ یہ چاہ رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہم پریشر ڈال کے رکھیں اور اس حکومت سے ٹائم پورا کروائیں اور الیکشن کی طرف چلے جائیں اور ہمارے کیس جو ان سے نا وہ اوپن نہ ہو۔ اچھا، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو لانے والے ہیں پی ٹی آئی کو، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ کیسز ہو جائیں، جس طریقے سے میں نے بھی اور کافی سارے لوگوں نے اور بھی یہ بتایا تھا مسلسل کہ جب یہ حکومت تبدیل ہوئی تو واضح یہ مطلب احکامات لینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ بتائیں سر کیا خیال ہے، اریسٹ کر لیں، کیا کریں۔ تو خان صاحب کو اریسٹ کرنے کی اجازت لنڈن سے نہیں ملی کہ نہیں، ابھی ان کو گھومنے پھرنے دو، ان کو سیاسی موت مرنے دو۔ اچھا، یہ اسٹریٹجی تھی۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ اگر گرفتار ہو جاتے تو پھر وہ پیشی پڑ رہی ہے، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے ساری توجہ ادھر چلی جانی تھی۔ یہ فرق ہوگی جو کہ ایک صرف پنجاب کا ایک چھوٹا سا کیس، یعنی کہ ٹرانسفرز اور اس ٹائپ کے یہ کیسز نکلے ہوئے ہیں۔ جو بڑے کیسز ہیں، جو اصل کیسز ہیں، وہ انرجی سیکٹر کے ہیں۔ آپ دیکھ لیں گندم کا، چینی کا، یہ سارے جو ان سے ہیں نا، ملوں کی بات نہیں کر رہا کہ جہانگیر ترین اور خسرو بختیار، ان کی بات نہیں کر رہا، جو گورنمنٹ کے لیول کے اوپر جو خرد برد ہوئی ہے، اس کے اندر صرف حکومت نہیں تھی بلکہ اسٹیٹ بھی شامل تھی اور ان کے بینیفٹس وغیرہ وہ بالکل واضح ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ٹیلی کام کا یہ جتنا سیکٹر آ جاتا ہے، اس کے اندر بہت بڑے بڑے گبن ہوئے ہیں اور ان کے واضح ثبوت موجود ہیں، لیکن اس طرف کوئی بات بھی نہیں کر رہا۔ نہ مریم نواز شریف کر رہی ہیں، نہ پی ایم ایل این میں سے کوئی کر رہا ہے۔ تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ تو وجوہات یہ ہیں کہ کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جن کو یہ کھولنا نہیں چاہتے اس وقت میں، جبکہ بہت بڑی بڑی فائلز جو ان سے نا موجود ہیں، عمران خان کی تو بے شمار موجود ہیں اور ایسے ہیں کہ وہ نہ کر ہی نہیں سکیں گے۔ ہاں، صرف یہ ہماری جو سپریم کورٹ میں ہم خیال گروپ ہے، یہ اپنے پاس کیس لے کے بیٹھ جائے گی اور سنتی رہے گی اور سال 2 سال نکال دے گی، لیکن اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ 4 سال نکال دیں، ساری زندگی نکال دیں۔ یہ جو ہمارا سابق ڈپٹی اسپیکر تھا، یہ بھی تو بیٹھا ہوا ہے نا، 60-65 ہزار جعلی ووٹ لے کر، اور وہ پیر کے انگوٹھوں تک کے نشان لگے ہیں، لیکن اس کا فیصلہ ہی نہیں ہونے دیتے۔ جب فیصلہ آ بھی گیا، اس کو سٹے دے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔
اب یہ اسمبلی ختم ہو جائے گی پھر کہیں گے اس کا ضرورت کوئی نہیں ہے. تو یہ ہم خیال گروپ جو ہے نا یہ پاکستان کی جڑوں میں بیٹھا ہوا ہے. اچھا پھر آڈیوز کے اوپر آ جاتے ہیں کہ جو کیا یہ اصل آڈیوز ہیں. ہاں یہ اصل سے مراد یہ موجودہ وقت کی آڈیوز ہیں. یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی چھوٹا موٹا کوئی اندر سے اور کچھ باہر سے اور کچھ ان کو جب طے کر لیا گیا کہ ان کو نکالنا ہے. ویسے تو ڈے فرسٹ سے یہ ساری فائلیں بن رہی ہوتی ہیں لیکن جب طے کر لیا گیا تو اس دوران کی یہ یعنی کہ وزیر اعظم تھے عمران خان اور بہت ایکٹیو ہوئے تھے. یہ اس دوران کی یہ آڈیو ہے. اسی طریقے سے جو اعظم خان ہیں ان کی جن کا انصار عباسی نے بتایا وہ بھی سننے میں یہی آتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس یہ آڈیو پہنچی ہوئی تھی تقریباً کوئی 2-1 ہفتے سے یا 10 دن سے یہ وہ دوسری بھی ان کے پاس ہی ہیں. اب وہ کون نکالتا ہے کب نکالتا ہے کیسے نکالتا ہے یہ بات ہے. دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. میں کچھ سال ڈیڑھ پہلے کی بات بتاؤں کہ ایک بندے نے مجھ سے رابطہ کیا. دوست ہی ہیں رابطے میں ہوتے ہیں. انہوں نے کہا میرے پاس یہ چیز ہے تم پوسٹ کر دو. میں کہ میں پاگل ہوں میں کیوں کروں. اچھا وہ نہ کبھی آئی نہ لیکن میں نے بس سنی ہوئی تھی. تو جیسے واٹس ایپ کال ہو رہی ہوتی ہے اس کے اوپر وہ سناتے ہیں کہ اس ٹائپ. میں نے کہا نہیں یار مجھے پتہ ہی نہیں 1 نمبر ہے 2 نمبر ہے 3 نمبر ہے مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر میں نہ کرداروں کو جانتا ہوں نہ یہ پولیٹیکل کوئی کام ہے نہ اس کا کوئی لینا دینا ہے. میں نہیں پوسٹ کرتا. اچھا اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس چیزیں پہنچ جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے دیکھ رہی ہے. کوئی بھی ذمہ دار شخص اس طریقے کا کام ایسے نہیں کرتا. مثلا احمد نورانی آپ ان کو بھیج دیں تو وہ لیں گے دیکھیں گے اس کی فرنزک کرائیں گے اس کی تحقیق کریں گے پھر آگے چلیں گے. جتنے ذمہ دار صحافی ہیں نا وہ پہلے اس کی تحقیق کرتے ہیں پھر اس کے اوپر جو ہے نا ایکشن لیتے ہیں. ایسے نہیں کرتے. بہت ساری ایسی ڈمیز جا رہی ہوتی ہیں تو بس کھاتے رکھے ہوئے ہوتے ہیں موبائلز وغیرہ یہ جو آگے پیچھے ہو جاتے ہیں نا یہ ان سے ان کو تھوڑا سا ڈر ہوتا ہے. لیکن انہوں نے ساری لائبریری میں فکڈ کی ہوئی ہوتی ہیں پھر اس کو چلاتے رہتے ہیں. جب تک تصدیق نہ ہونا ذمہ دار صحافی ایسی چیز نہیں کرتا. اب جو یہ تو آڈیوز ہیں نا ابھی کی لیکن جو اصل جو ہے نا جن کے اوپر یہ ساری حکومت تبدیل ہونا اور پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کی کارروائی کی گئی ہے وہ مختلف قسم کی ہیں. اس میں ویڈیوز کا میرے علم میں نہیں ہے لیکن آڈیوز 2 طرح کی ہیں. فون کالز ہیں اور محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بات ہو رہی ہے. تو جیسے جو کراچی سے تھے پی ٹی آئی کے جن کا انتقال ہو گیا ان کی بھی جو آڈیو لیک ہوئی ہے نعیم الحق صاحب اس طرح کی ہے وہ والی. تو وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ مزے والی نہیں ہے لیکن وہ اور طرح کی ہے. یعنی کہ کچھ میٹنگز کے اندر جیسے کہ وہ باقاعدہ کسی پروگرام کے تحت آڈیوز ریکارڈ کی گئی وہ اس طرح کی. تو وہی وجہ بنی اس حکومت کی تبدیلی کی کہ بتا دیا گیا تھا کہ یہ آپ اگلے الیکشن کی دیکھ رہے ہیں. یہ الیکشن سے پہلے پاکستان کو ڈیفالٹ کر کے اور ایسی صورتحال کے اندر لے جائیں گے اور یہ ان کا ایجنڈا ہے یہ پروگرام ہے یہ لوگ شامل ہیں. وہ لوگ ابھی تک مرکز میں ہی موجود ہیں لیکن وہ بولیں گے نہیں. اور میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر پردہ ہی پڑا رہے اچھا ہے یا جب تک وہ موجود ہیں تو اس وقت تک پردہ پڑا رہے. یہ ایک نہیں ہے کافی سارے ہیں. تو ایسی صورتحال ہے. باقی یہ ہے کہ ابھی پاکستان کی اکانومی کنٹرول میں ہے لیکن مین قیادت جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف ہیں یا اب آ کر وہ مریم نواز شریف ہیں. اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپنی سیٹیں بھی نہیں نکال سکتے اگر میاں نواز شریف کا نام ہٹ جائے. اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ وہ اس وقت میں سب سے بڑی مہم یہ ہونی چاہیے کہ میاں نواز شریف کے کیسز مریم نواز کے کیسز اس کے اوپر توجہ ہونی چاہیے. تو وہاں پہ کوئی ان کا کام نہیں نظر آتا. ایون یہ ہے کہ میں چلیں چھوڑیں میں ایک اور مطلب پھر اور تنازعات بن جاتے ہیں. پاکستان کی عوام کو جو انسانہ خود اٹھنا ہوگا. پی ایم ایل این کے کارکن کو اٹھنا ہوگا. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.